اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین، 2 تو ہیں دمبے کی قسم سے، دمبا اور دمبی۔ والمن المعز اثنین، 2 ہیں جانور بکری اور بکرا کی صورت میں۔ ومن الابل اثنین، 2 ہیں اونٹ کی قسم سے، یعنی اونٹ اور اونٹنی۔ ومن البقر اثنین، 2 ہیں گائے کی جنس سے، یعنی گائے اور بیل۔ یہ ٹوٹل 8 جانور ہیں، دمبی دمبا، بکری بکرا، اونٹنی اونٹ، گائے اور بیل۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ 2 جانور اور ہیں جن کی قربانی ہم عام طور پہ کرتے ہیں، ایک بھیڑ اور اس کا نر، اور دوسرا بھینس اور اس کا نر بھینسا، ان کی بھی ہم قربانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہم یہی کریں گے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بیان کیے ہیں، ان میں بھینس کا مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں بھینس کی قربانی بہت کم ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں اور لاہور سے آگے آپ جائیں تو بھینس کی قربانی کثرت سے کی جاتی ہے۔ فی زمانہ مقلدین اور غیر مقلدین کے کچھ احوال و اختلاف کی وجہ سے یہ مسئلہ معرکۃ الآراء ہے اور ضروری ہے۔ اونٹ کی نر ہو یا مادہ، اس کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں۔ گائے نر ہو یا مادہ، اس کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں۔ بکرا اور بکری کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں۔ دمبا اور دمبی کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں۔ بھیڑ اور اس کے نر میں یہ بھی کثرت سے کی جاتی ہے، اس کو دمبے میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ بھیڑ کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ دمبے کا ذکر موجود ہے، بھیڑ کا کہیں ذکر موجود نہیں، لیکن کثرت سے کی جاتی ہے، اعتراض بھی نہیں کرتے۔ بھینس، اس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، لیکن اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کیا بھینس کی قربانی کس تناظر میں کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھ لیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے جوابات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقلی جواب ہوتا ہے اور ایک نقلی جواب ہوتا ہے۔ عقلی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی جو عام بات سمجھ میں آتی ہے، عقل تسلیم کرتا ہے، اس کے مطابق جواب ہوتا ہے۔ پہلے میں عقلی جواب دیتا ہوں، اس کے بعد نقلی۔ نقلی سے مراد ہم ایک اصل اور غیر اصل کی بات نہیں ہوتا، نقلی کا مراد ہماری اصطلاح فقہا میں قرآن اور حدیث نقل کرنا، اجماع و قیاس نقل کرنا، اصول و دلیل نقل کرنا۔ تو پہلی بات یہ ہے، بھینس کا جانور جو ہے وہ گائے کی جنس سے شمار ہوتا ہے۔ جو حکم گائے کا ہے یا بیل کا ہے، وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ جیسے 4 ٹانگیں گائے کی ہیں، ویسے ہی 4 ٹانگیں
भैंस की हैं। गाय और भैंस टांगें दोनों की बराबर, उसके भी 2 कान हैं, इनके भी 2 कान हैं, उसके भी 4 थन होते हैं, इसके भी 4 थन होते हैं, और उसकी साख्त भी एक जैसी है, इसकी साख्त भी जिस्म एक जैसा है। गोश्त गाय का भी खाया जाता है, गोश्त भैंस का भी खाया जाता है। दूध गाय का भी पिया जाता है, दूध भैंस का भी पिया जाता है। गाय के दूध से मक्खन बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, भैंस के दूध से भी मक्खन बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। गाय के दूध से भी लस्सी बनती है, सब हलाल समझते हैं और खाते पीते रहते हैं, और भैंस के दूध से भी लस्सी बनती है और सब इस्तेमाल करते हैं। यहां तक किसी का इख्तिलाफ, सिर्फ रंग का फर्क है। गाय के जानवर का रंग और है, भैंस का थोड़ा सा रंग और। लिहाजा जब सारी चीजें एक जैसी हैं, रंग के बदलने में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग बदलते रहते हैं। लिहाजा जो हुक्म गाय पे लगेगा वही हुक्म भैंस पे लगेगा। दूसरी बात, ज़कात के मसाइल पढ़ें, इस मसले में किसी का इख्तलाफ नहीं। जो मसाइले ज़कात गाय के हैं वही भैंस के हैं, सब यही मानते हैं। अहल हदीस भी यही मानते हैं, अहनाफ भी यही मानते हैं, सब यही मानते हैं। ज़कात के मसाइल जो गाय के हैं, बैल के हैं, वही भैंस और भैंसा के। वो भैंस और भैंसे की, हालांकि ज़कात के मसाइल में गाय का जिक्र है, भैंस का कहीं जिक्र नहीं है, फिर इसका क्या मतलब होगा, भैंस के जानवर पर ज़कात ही नहीं है। ज़कात है, सब लेते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन जिक्र नहीं है। तो जिक्र ना आने की वजह से इसका ये मतलब तो नहीं है उसकी ज़कात ही नहीं है, बल्कि उसको गाय में शुमार करके उसी से मसाइल हल कर दिए जाते हैं। अगर ज़कात लेने की बारी आए मौलवियों की, तो वो उसको गाय की जिन्स शुमार करते हैं। कुर्बानी की बारी आए तो कहते हैं गाय और है, भैंस और। खाल लेने की बारी आए तो कोई मौलवी खाल नहीं छोड़ता। मदरसे में खाल देनी हो, तहरीक को खाल देनी हो, वो भैंस की हो या गाय की हो, सब ले जाते हैं। जब कुर्बानी की बात आए तो कहते हैं भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तीसरी बात, कुरान और हदीस में जैसे भैंस का जिक्र नहीं है, इसी तरह भेड़ का भी जिक्र नहीं है। सब लोग भेड़ की कुर्बानी के कायल हैं, अहल हदीस भी कायल हैं, गैर मुक़ल्लिद भी कायल हैं, अहनाफ भी कायल हैं, सब कायल। भेड़ के जानवर की कुर्बानी के सब कायल हैं, ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है। दुम्बे का जिक्र है। दुम्बा उस भेड़ नुमा जानवर को कहते हैं जिसके पीछे चक्की होती, उसकी भी शक्ल एक जैसी है, रंग एक जैसा है, वो खाने के लिए हलाल है, चलने फिरने में एक जैसा है, उसकी जिन्स मिलती जुलती है, लेकिन फर्क है। दुम्बे के पीछे जो चक्की होती है, इतनी बड़ी चक्की, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको भेड़ में ही शुमार कर देते हैं। जब भैंस की बारी आए तो उसमें तो इतना फर्क ही नहीं है, सिर्फ रंग का ही फर्क है, उसको नहीं मानते। लिहाजा इसका मतलब ये निकला, ये सारी अकली दलीलें थी, इसका मतलब ये निकला जो हुक्म गाय का है वही भैंस का है। अगर कोई आदमी गुमराह करने की कोशिश करे तो कम अज कम इस मसले से आगाही होनी जरूरी है। नंबर 2, नकली दलील कुरान और अहादीस, इजमाओ सुन्नत से और कियास। हमारे यहाँ जो दीन के असूल और मसाइल हैं वो 4 चीज़ों से हल होते हैं। सबसे पहले कुरान से, कुरान में ना मिले तो हदीस से, हदीस में ना मिले तो इजमाए उम्मत से, इजमाए उम्मत से ना मिले मसला तो फिर कियास से। जो रीज़न वहाँ पाया जाता है वही दूसरी चीज़ में पाया जाए तो उसी को सेम कर देते, इसको कियास कहते हैं। ये 4 उसूल हैं शरीयत। हम देखते हैं कुरान में भैंस का जिक्र नहीं है तो कोई अर्ज नहीं,
ہر چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہوتا، حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہر چیز کا حدیث میں بھی ذکر نہیں آ سکتا، مخصوص چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، باقی عام حکم ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بھینس کے ذکر پر حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے حدیث کی تعریف سناتا ہوں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، صحابہ کرام علیہم رضوان کا قول، فعل، تقریر، تابعین کا قول، فعل، تقریر۔ اللہ کا نبی کہہ دے وہ بھی حدیث ہے، اللہ کا نبی کوئی کام کرے وہ بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کچھ کیا جائے یا کہا جائے، اللہ کے نبی قبول فرما لے، یہ بھی حدیث ہے۔ سیم یہی مسئلہ صحابہ کا ہے، کوئی صحابی رسول عمل کرے یہ بھی حدیث ہے، کوئی صحابی رسول کسی کام کو کہہ دے وہ بھی حدیث ہے، صحابی رسول کے سامنے کسی نے عمل کیا، صحابی رسول نے اس کو دیکھا، انکار نہیں کیا، یہ بھی حدیث ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہی حکم تابعین کا ہے، اگر تابعی خود عمل کرے یہ بھی حدیث ہے، اگر تابعی خود کہہ دے کہ یہ کرنا ہے یہ بھی حدیث ہے، اگر تابعی کے سامنے کوئی عمل کرے تابعی خاموش رہے یہ بھی حدیث ہے۔ تو میں بھینس کا مسئلہ سب سے پہلے تابعین کے قول سے پیش کرتا ہوں اور عمل سے پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ حدیث کی نص سے ثابت ہو جائے بھینس کی قربانی کا حکم شرعی کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، ملاقات ہو۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو جلوہ مصطفیٰ جس نے حالت ایمان میں کیا۔ تابعی کو تصور کیا جاتا ہے تابعی کا عمل، قول، فعل صحابہ سے ہے، صحابہ کا مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ کا خدا سے۔ امام حسن بصری جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے پوچھیں تو مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے دادا استاد، انہوں نے کتاب لکھی المصنف، اس میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے الجاموس بمنزلۃ البقر۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں بھینس گائے کے درجہ میں ہے، جو درجہ گائے کا ہے وہی درجہ بھینس کا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تابعی ہیں، ان کا قول بھی سن لے، وہ فرماتے انما ہی بقر کلھا۔ امام مالک فرماتے ہیں بھینس ٹوٹل گائے ہی ہے، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ لہذا یہ تابعین کا قول حدیث ہے، حدیث سے ثابت ہو گیا جو گائے قربانی ہو سکتی ہے تو بھینس بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اجماع، امت کے علماء کا اجماع، اتفاق ہو جانا کسی مسئلہ پر۔ اس پر دلیل میں دیتا ہوں، اجماع امت پر جو ہے کتاب الاجماع ابن المنذر، امام ابن المنذر نے کتاب لکھی ہے، اس میں حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں اجمعوا علی ان حکم الجامی سے حکم البقر۔ وہ فرماتے ہیں امت کے تمام ائمہ کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا۔ اجماع امت سے ثابت ہو گیا۔ نمبر 3 قیاس ہوتا ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیاس کا ذکر فرماتے ہیں، اس کو مصنف عبد الرزاق میں، یہ عبد الرزاق بھی امام بخاری و مسلم کے دادا استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ قول لکھا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل میں، کھانے پینے کے مسائل میں، اس کے گوشت کے سارے مسائل میں، جیسا حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا۔ حدیث سے ثابت ہو گیا، اجماع امت سے ثابت ہو گیا، قیاس شرعی سے ثابت ہو گیا۔ کچھ لوگ قیاس کو نہیں مانتے، جو لوگ قیاس کو نہیں مانتے ان کا فرض بنتا ہے پھر قرآن پیش کرے۔ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا، کہیں اللہ پاک نے آیت نازل کی ہو کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جو قیاس نہیں مانتے پھر وہ قرآن پیش کرے۔
اگر قرآن نہیں پیش کر سکتے تو پھر حدیث پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، نہیں فرمایا، کوئی ایک حدیث ہی نہیں۔ تو لہذا جن کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ کیا ہے، پھر ان کو چاہیے کیا کرے؟ اجماع امت مان لیں یا قیاس مان لیں، بات ختم ہو جاتی۔